آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل، کہانی کا دوسرا ایپیسوڈ۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی۔ جن، ہرنی، کتے اور خچر کی کہانی۔ ہرنی والا بوڑھا: اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میری چاچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکی اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ ملا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اثناء میں عید قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہیں، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگا کر ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی زور دیا، لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک گوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے، اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، میں اس وقت پڑوسی کے گھر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی، اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیجئے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجئے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیے۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنی لڑکی کو سینے سے لگا لیا اور اس وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے شہر سے ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کی حالت سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بری داستان سنی اور امید ہے کہ آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف فرمائیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے اور میں اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ 2 کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن،
میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہو تو میں اس کا ایک تہائی قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ کتوں کا مالک: دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5000 دینار وراثت سے ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میرے دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی، اور پھر اسے 1000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اس اثناء میں دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کی بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرمانبردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے یہ دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں میری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے، تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی کچھ خیال ہے یا نہیں؟ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میری مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کی قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسان قالب میں آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا اٹھا اور کہنے لگا، آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ خچر والا مسافر: یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔
اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور چچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کی لڑکی سے 10 بستہ عرض کیا، یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجئے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیں کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا، جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کی بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ خچری بن جا۔ یہ اسی وقت خچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ تہائی قصور بھی معاف کر دیا۔ مچیرا اور جن۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب تھا۔